بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ڈرامہ کیا ہے اور ڈرامے کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور یہ زندگی کے نشیب و فراز کی کس طرح سے عکاسی کرتا ہے، آج ہم ڈرامے کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ کیا چیز ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کر کے دکھانے کے ہیں۔ یونانی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، ڈراؤ سے، جس کے معنی کر کے دکھانے کے ہیں۔ اسی زندگی کی نقل اور انسانی زندگی کی عملی تصویر بھی کہا گیا ہے۔ یعنی کہ ڈرامے کو زندگی کی نقل یا انسانی زندگی کی عملی تصویر بھی کہا گیا ہے۔ ڈرامے کو کہ عمل سے ایک تصویر پیش کی جاتی ہے۔ چونکہ اس عملی تصویر کو اسٹیج پہ دکھایا جاتا ہے، اس لیے اسٹیج سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو عملی تصویریں دکھائی جاتی ہیں انسانوں کی شکل میں اسٹیج میں، اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اس کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ ڈرامہ ایک ایسی صنف ہے جس میں زندگی کے حقائق نقل کے ذریعے اسٹیج پر ابھارے جاتے ہیں، یعنی کہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں، زندگی کی جو سچائیاں ہیں، ان کو نقل کے ذریعے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، کرداروں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو فنی لوازمات ہیں ان میں مکالمہ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں اور منظر نگاری بھی ہوتی ہے۔ اب ہمارے جو کتاب میں شامل ہے ڈرامہ خواجہ معین الدین کا تعلیم بالغاں، ہم آج اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم خواجہ معین الدین کا ذکر کریں گے کہ وہ کون تھے، کب پیدا ہوئے، کب انہیں وفات پائی اور انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم خواجہ معین الدین کو پڑھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین کی پیدائش جو ہے وہ 1924 ہے اور وفات 1971 ہے۔ 1924 کو وہ پیدا ہوئے اور 1971 کو وفات پائی۔ خواجہ معین الدین حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، جو آج کل ہندوستان یعنی کہ انڈیا کا جنوبی علاقہ ہے، اس کو حیدرآباد دکن کہا جاتا ہے۔ دکن ہندی میں جنوب کو کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن میں حاصل کی۔ 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی، رہائش اختیار کی۔ 1949 کو انہوں نے ہجرت کی اور پاکستان میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا، یعنی کہ پڑھنے پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا۔ انہوں نے انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بڑی مشقت کے بعد بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی، یعنی کہ بڑی غربت کی حالت میں، بڑی مفلسی کی حالت میں اور بڑی مشقت سے تگ و دو سے بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اسکول کے قیام کے لیے چندہ مہم میں انہوں نے ایک ڈرامہ زوال حیدر آباد سٹیج کیا اور اس کی ساریاں اپنی اسکول کے لیے وقف کر دی۔ یہیں سے خواجہ معین الدین اور اردو ڈرامہ لازم و ملزوم ہو گئے، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو گئے، لازم و ملزوم ہو گئے، ضروری ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو ڈرامے اور تھیٹر میں ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ قیام پاکستان کے بعد، یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد نمایاں ہے، یہاں ہے، ظاہر ہے۔ ان کے ڈراموں میں سماجی طنز، رہن سہن کا، جو سماج کا، جو معاشرے کا جو طریقہ کار ہے، اس پہ طنز، تہذیبی روایات اور تبدیل ہوتے اقدار کی واضح جھلک موجود ہے۔ یعنی کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جتنی بھی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انہوں نے اپنے ڈرامے میں ان کو کیا کیا ہے جی، ان کو ظاہر کیا ہے۔ اس کی جھلک ان کو ان کے ڈرامے میں، ان خواجہ معین الدین کے ڈراموں میں ملتی ہے۔ تصانیف ان کی لال قلعے سے لالو کھیت تک، مرزا غالب بندر روڈ پر اور تعلیم بالغاں وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ ہمیں ہے تعلیم بالغاں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تعلیم بالغاں کا مطلب ہے بالغ لوگوں کی
تعلیم، ایجوکیشن یعنی کہ بڑوں کی ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم. ایک ایکٹ کا تنزیہ مزاحیہ کھیل ایک طنز اور مزاح کے ذریعے معاشرے میں ایک بہترین جو ایک کمی ہے، تعلیم کا جو فقدان ہے، اس کو انہوں نے لیڈ کیا ہے. یعنی کہ اس جو تعلیم کا فقدان ہے یا تعلیمی نظام کن جائے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اس ڈرامے میں لکھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. کردار جس ترتیب سے اسٹیج پر آتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں، آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے مولوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیج پر آتے ہیں، پھر قصاب ہے، حجام ہے، پھر اس کے بعد وکٹوریا والا ہے یعنی کہ جس کے پاس ٹانگا ہے، پھر مولوی صاحب کی بیوی پس پردہ، جس کو پورے ڈرامے میں دکھایا تو نہیں جاتا لیکن پس پردہ آواز آتی ہے. یعنی کہ پیچھے سے جھونپڑی کا ایک حصہ ہے جہاں پہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مستورات ہوتی ہیں، وہاں سے ان کی آواز آتی ہے. پھر بکرا مقام کون سا ہے جی، جگہ کون سی ہے؟ بکرا پیڑی کراچی کی ایک کچی بستی ہے جس کا نام ہے بکرا پیڑی. اور سیٹ ایک جھونپڑی ہے، آپ کے سامنے ایک جھونپڑی ہوگی. زمانہ 1954 کا ہے اور وقت صبح کا ہے. اس ڈرامے کو پی ٹی وی پر نشر بھی کیا گیا بہت خوبصورت انداز میں. آپ وہاں سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورتی سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے. تو پی ٹی وی نے اس ڈرامے کو دکھایا بھی ہے، پی ٹی وی پہ نشر بھی ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈرامہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے منظر دیکھتے ہیں کہ جی منظر کیا ہے. اس ڈرامے میں سب سے پہلے منظر کس طرح پیش کیا جا رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. منظر نگاری جو اس نے لکھی ہے مصنف نے وہ کچھ یوں ہے. ایک شکستہ سی جھونپڑی، شکستہ سی ٹوٹی پھوٹی، جس کے دائیں جانب ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اندر کی جانب جھونپڑی کا زنانہ حصہ ہے. ایک جھونپڑی ہے ٹوٹی پھوٹی اور اس پہ ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اندر والا حصہ ہے وہ زنانہ حصہ ہے، یعنی کہ وہاں پہ عورتیں ہیں. پردے کے قریب ہی ایک گڑونچی رکھی ہے، گھڑے رکھنے کی جگہ. گڑونچی کہتے ہیں گھڑے رکھنے کی جگہ، جس پر 3 گھڑے رکھے ہیں، 2 ٹوٹے ہوئے اور ایک ثابت. ایک ثابت سالم مکمل پورا. ثابت گھڑے پر چاک سے یقین محکم لکھا ہے، پختہ یقین، پکا یقین. دوسرا گھڑا پیندے اور گلے کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے. پیندے کہتے ہیں نچلے حصے کو، نچلا حصہ پیندے. گلے کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے جس پر تنظیم لکھا ہے. تنظیم کہتے ہیں نظم و ضبط کو، اتحاد کو. اور تیسرا گھڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر اتحاد لکھا ہے. اتحاد کہتے ہیں اتفاق کو، اتحاد کو، گٹھ جوڑ کو. جھونپڑی کے درمیان میں مدرسے کے استاد محبت علی کی چارپائی پڑی ہے. آپ نے دیکھا تھا اوپر استاد کا نام تھا اس ڈرامے میں، جو مولوی صاحب ہے اس کا نام ہے محبت علی. وہ اس کی چارپائی پڑی ہے. جھونپڑی کے بائیں جانب ایک تختہ سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ ہے، سٹینڈ پر رکھا ہے جس پر مندرجہ ذیل عبارت درج ہے. مندرجہ ذیل یعنی کہ جو لکھی ہوئی عبارت ہے. ایک تختہ سیاہ بھی ہے یعنی کہ بلیک بورڈ بھی سامنے ہے جس پر کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے. وہ تحریر کیا ہے جی؟ تحریر کچھ یوں ہے کہ مدرسہ تعلیم بالغاں بکرا پیڑی میوہ شاہ لائن کراچی حکومت پاکستان، حکومت اسلامی پاکستان. اور صدر مدرس محبت علی یعنی کہ ہیڈ ماسٹر. صدر مدرس کا مطلب ہے ہیڈ ماسٹر محبت علی. پردہ اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد محبت علی چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ایک ہزار بند بن رہے ہیں. چارپائی پر بیٹھے ہیں جی، جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں جن کا نام محبت علی ہے، وہ ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ایک ہزار بند یعنی کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ناڑا، ہزار بند بن رہے ہیں. دائیں جانب کسائی اپنا کندہ اور چھرے لیے بیٹھا ہے. کندہ کہتے ہیں لکڑی کی ڈنڈی سی ہوتی ہے، جو لکڑی کا ایک تھوڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس پر کسائی کام کرتا ہے، اس کو کندہ کہتے ہیں. اور پس منظر سے ایک آواز یہ شعر پڑتی ہے. کوئی آواز ہے، ایک شعر بھی پڑتی ہے. اور وہ شعر کیا ہے؟ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم کہتے ہیں پختہ یقین کو، عمل پہ مسلسل عمل کو کہتے ہیں.
اصل عمل محبت فاتح عالم جس نے دنیا فتح کی ہو، محبت فاتح عالم کہتے ہیں جس نے دنیا فتح کی ہو. جہاد زندگانی زندگی گزارنے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے اس کو جہاد زندگانی کہتے ہیں. شمشیر کہتے ہیں تلوار کو. تو کیا مطلب ہے جی؟ پختہ یقین سے مسلسل عمل کرتے رہنا چاہیے. اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا فتح کر لیتی ہے، یعنی کہ یقین بھی ہونا چاہیے، عمل و حرکت بھی ہونی چاہیے، اور محبت کے ساتھ دنیا سے محبت بھی کی جائے تاکہ دنیا کو فتح کیا جا سکے. جہاد زندگانی میں، زندگی گزارنے کی جدوجہد میں، یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. کون سی مردوں کی تلواریں ہیں؟ ایک تو پختہ یقین، دوسرا مسلسل حرکت، عمل، کام کرنا، اور تیسرا محبت سے پیش آنا. تو یہ زندگی گزارنے کے کیا ہیں؟ طور طریقے ہیں. آخری مصرع پر کسائی اپنے چھرے ایک دوسرے پر رگڑ کر تیز کرتا ہے. کسائی جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے چھرے جو ہیں وہ رگڑتا ہے، ایک دوسرے پر رگڑ کر کیا کرتا ہے؟ تیز کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جس طرح کسائی اپنے چھرے کو تیز کرتے ہیں. شمشو جام، باہر سے آواز آتی ہے. اتنے میں شمشو جام آتا ہے اور باہر سے، یعنی کہ پردے کے باہر سے، جو باہر گلی کی طرف ایک دروازہ ہے وہاں کے اس سے باہر آواز آتی ہے. آواز کیا آتی ہے؟ مولوی صاحب، او مولوی صاحب. مولوی دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے، مولوی صاحب جو ہیں وہ دروازے کی جانب دیکھتے ہیں اور اندر سے پوچھتے ہیں، ارے کون؟ حجام جو ہے اندر آتے ہوئے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں مولوی صاحب، آپ کا شاگرد شمشیر علی عرف شمشو. حجام اندر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹین کا بستہ نما ڈبہ ہے جس پر اس کا نام اس طرح سے لکھا ہے، شمشیر علی. تو وہ اندر آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹین نما ڈبہ بھی. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں حجام ہوتے تھے، ان کے پاس ایک ڈبہ سا ہوتا تھا جس میں وہ اپنے اوزار رکھا کرتا تھا، اپنے ہتھیار رکھا کرتا تھا. تو اس کے پاس بھی ایک ایسے ہی ڈبہ ہے جس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح لکھا ہوا ہے، شمشیر علی، یعنی کہ بالکل الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے. مولوی صاحب پیار سے اسے گلے لگاتے ہیں. ارے شمشو، تو آ گیا بیٹے. شمشو بیٹے، تو نے کہا تھا کہ جمعے کے دن میرے پاس بہت گاہک ہوتے ہیں، ہفتے کو بچے کے بال کاٹ دوں گا. کاٹ دیے بیٹے؟ تو یہ اسے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا میرے بیٹے کے بال جو ہیں وہ کاٹ دیے ہیں؟ تو حجام جو ہے وہ فخری انداز میں، کاٹ دیا ہوں مولوی صاحب، کاٹ دیا ہوں، انگریزی بال کاٹا ہوں، یعنی کہ خوبصورت کر کے انگریزی بال کاٹے ہیں. مولوی صاحب کسائی کی پیٹھ پر ڈنڈا مارتے ہیں. مولوی صاحب، چل بے، دندہ بند کر اور وہ درخواست پڑھ کر سنا. دندہ کہتے ہیں کام کو. تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ جو کسائی اپنی چھرے اور چھریاں جو ہے وہ تیز کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے پر رگڑ کر، اس کو کہتا ہے بس کر، دندہ بند کر دے، اور وہ جو درخواست میں نے اس دن لکھوائی تھی، مولوی صاحب نے کوئی پہلے درخواست لکھوائی ہوئی ہے، وہ مجھے پڑھ کر سنا دے. تو اب قصاب کیا کرتا ہے جی؟ اب آئیے دیکھتے ہیں. قصاب، کون سی جی؟ وہ جو محکمہ تعلیم کو لکھوائی تھی. تو قصاب پوچھتا ہے اس سے کہ کون سی؟ کیا کرتا ہے قصاب؟ پوچھتا ہے کون سی درخواست جو محکمہ تعلیم کو لکھوائی تھی. مولوی اسی غصے میں مولوی صاحب کہتے ہیں، ہاں وہی. قصائی برابر رکھے ہوئے رجسٹر میں سے درخواست نکال کر پڑھنا شروع کرتا ہے. 786/92. سب سے پہلے درخواست کے اوپر اس طرح سے کچھ لکھتا ہے، ان سے لکھتا ہے. مولوی ڈنڈا مار کر، ارے وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے نہ کمبخت، آگے پڑھ. قصاب پڑھتے ہوئے، عالی جناب، عزت مآب و فضیلت مآب و زیر تعلیم. تو چونکہ وہ لوگ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، تو وہ اس طرح سے کچھ پڑھتا ہے ایک ایک کر کے، عالی جناب، عزت مآب و فضیلت مآب و زیر تعلیم، یعنی کہ فضیلت مآب وزیر تعلیم تھا، اس نے اس کو غلط پڑھ لیا ہے. مولوی گھبرا کر، آئیں زیر تعلیم، ڈنڈا مارتا ہے اس کو. زیر تعلیم، پھر ایک ڈنڈا مارتا ہے. ارے وہ وزیر تعلیم ہے نا. تو پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی زیر تعلیم نہیں ہے بلکہ وزیر تعلیم ہے. 1000 دفعہ پڑھا چکا ہوں، واؤ پر زور دے کر پڑھ، سمجھاتے ہوئے. دیکھ واؤ سے ووٹ ہے نا. حجام اور قصائی توجہ سے سنتے ہیں. دونوں ہے، بالکل ہے.
جب وزیر صاحب جب صدر مدرس جو ہیں محمد علی خان ان کو بتاتے ہیں کہ جیسے ووٹ سے واؤ سے ووٹ ہوتا ہے نا، تو دونوں اس کی طرف دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور جواب میں کہتے ہیں ہاں ہے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں ووٹ کا واؤ وزیر تعلیم کے آگے زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں تو زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے. حجام خوش ہو کر، واہ کیا اللہ کی شان ہے مولوی صاحب. مولوی ڈنڈا اٹھاتے ہوئے، ہاں بتاؤں اللہ کی شان. تو مولوی کیا کرتا ہے، ان کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیتا ہے. حجام ڈر کر سمٹ جاتا ہے. مولوی آگے پڑھ کتاب پڑھتے ہوئے، وزیر تعلیم صاحب دام اقبالہ ہو یعنی کہ کہنا وہی چاہتا ہے کہ مرتبہ بلند ہونا. دام اقبالہ کا مطلب ہے مرتبہ بلند ہو، یعنی کہ وزیر تعلیم کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہو، یعنی کہ ان کی تعریفی ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہتا ہے. مولوی ڈنڈا مار کر ہو یہ ہو ہا ہا ہی کیا کر رہا ہے. اسے کوئی ریڈیو پاکستان سمجھ رکھا ہے کہ جہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا شروع ہوگی قوالی، آگے پڑھ. بل اس کو کہتا ہے کہ ہو نہیں ہوتا، صرف اقبالہ ہوتا ہے، کہ کوئی ریڈیو پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پہ تو قوالی کرنا شروع کر دے. کساب پڑھتے ہوئے دام اقبالہ مشکل سے ادا کرتا ہے کیونکہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے اور ابھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس وجہ سے اس کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم جملہ خرد و کلاں یہاں خیریت سے رہ کر آپ کی خیریت درگاہ خداوندی سے نیک مطلوب. تو کیا کہتا ہے، ہم جملہ ہم سارے خرد و کلاں چھوٹے بڑے یہاں خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی خیریت کی دعا کرتے ہیں. مولوی ہاں ایک دم روک کر نیک مطلوب کے آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دے. اس نے چونکہ نیک مطلوب ہی لکھا ہوا تھا پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دے. یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے. کساب لکھتے ہوئے نیک مطلوب چاہتا ہوں. مولوی آگے پڑھ کساب پڑھتے ہوئے، دیگر قوائف یہ ہیں کہ مدرسے کا کام عمدگی سے چالو ہے جاری ہے. عمدگی سے بڑی نفاست سے خوبصورتی سے. قوائف کہتے ہیں حالات کو. مولوی روک کر، ہاں یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر انڈر لائن کر دے. کساب حیران ہو کر، اوپر انڈر لائن کروں؟ یعنی کہ انڈر لائن تو نیچے ہوتی ہے، تو اوپر کیسے انڈر لائن کروں؟ تو یہاں پہ وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں اس وقت کی ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی ان کو بھی ان کی تعلیم میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں، یعنی کہ پوری طرح وہ بھی اپنے پیشے سے انصاف نہیں کرتے. مولوی چڑھ کر، اور نہیں تو کیا نیچے کرے گا؟ تو مولوی صاحب اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا تم نیچے انڈر لائن کرو گے؟ کساب ڈر کر، اچھا لائن لگاتے ہوئے اوپر انڈر لائن. مگر 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے. یعنی کہ مولوی صاحب نے اپنے شاگردوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، 6 ماہ ان کو تنخواہ نہیں ملی، تو وہ محکمہ تعلیم کو درخواست لکھوا رہے ہیں تاکہ ان کی اس تنخواہ کا مسئلہ حل ہو جائے. باہر سے خان صاحب کی آواز آتی ہے، وکٹوریا والا یعنی کہ تانگے والا، وکٹوریا کہتے ہیں تانگے کو، وکٹوریا والا. باہر سے آواز آئی، مولوی صاحب خوب مولوی صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ وکٹوریا والا جو ہوتا ہے وہ ایک پٹھان ہوتا ہے، اس لیے اس کی اردو میں پشتو کی آمیزش ضرور ہوتی ہے، پشتو لہجے کی آمیزش ضرور ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب خوب مولوی صاحب. مولوی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر کہتے ہیں، ارے کون؟ کساب کہتا ہے، اجی آپ کا شاگرد چراغ شاہ پکار رہا ہے مولوی صاحب. مولوی صاحب خوش ہو کر، اچھا چراغ شاہ نے میری شاگردی کو قبول کر لی؟ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ بابا اگر وزیر بننا ہے تو کم سے کم دستخط کرنا سیکھ لو. اگر آپ نے وزیر بننا ہے، یہاں بھی وہ طنز کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیروں کو جو ہے وہ دستخط کرنا بھی نہیں آتے، لیکن وہ ایک بہت بڑی کرسی تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ چراغ شاہ جو ایک سخت سا پٹھان ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کیا اس نے میری شاگردی جو ہے وہ قبول کر لی ہے؟ تو پھر وہ آگے کساب کہتا ہے، لیکن مولوی صاحب وہ تو کہتا تھا کہ اب کہ میں ایک مہر بنا لوں گا. مہر
تو کہتا ہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں مور بنا لوں گا، مجھے دستخط سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی بے نیازی سے، مولوی صاحب بے نیاز ہو کر، بے فکر ہو کر کیا کہتے ہیں، ہاں حکومت کے کام تو مور سے بھی چل سکتے ہیں، لیکن منتخب ہونے کے بعد دوسروں کی لکھی ہوئی تقریر کو خود پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مور سے بھی حکومت کے کام چل جاتے ہیں، لیکن جب وہ منتخب ہو جاتا ہے، سلیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو دوسرے اس کے لیے تقریر لکھتے ہیں اس کو پڑھنا پڑتا ہے، نہیں تو پبلک پہچان کر نعرے لگا دیتی ہے، نہیں تو پبلک جو ہے وہ پہچان جاتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اور نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ وکٹوریہ والا زور زور سے آواز دیتا ہے، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ مولوی چڑھ کر، ارے کون ہے کم بخت یہ؟ کساب، ارے اپنا چراغ شاہ ہے مولوی صاحب، چغو۔ حجام اور کسائی آواز دیتے ہیں، کس کو؟ چراغ شاہ کو۔ حجام اور کساب، ارے آجا چغو، کیا باہر کھڑا مولوی صاحب کر رہا ہے؟ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق تعلیم بالغہ، جس کا کچھ حصہ آج کے آپ لیکچر میں نے پڑھا۔ آپ نے دیکھا کہ خواجہ معین الدین نے اپنے ڈرامے تعلیم بالغہ میں حکمرانوں کی تعلیم میں غیر دلچسپی بلکہ مجرمانہ غفلت کی تصویر کشی کی ہے۔ مولوی محبت علی ایک جھونپڑی نما مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ مدرسے اور مدرس دونوں کی شکل سے غربت ٹپکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو منظر نگاری ہے وہ بھی، اس سے بھی یہ منظر سے بھی یہ نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو مدرسے کے پاس کوئی فنڈ ہے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور نہ صدر مدرس کے پاس۔ اور پھر اس کے بعد قرض واپس نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں کہ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے قرضہ لیتے ہیں مدرسے کو چلانے کے لیے، اور قرض واپس نہیں کر پاتے۔ حکومت کی لاپرواہی سے مدرسہ اور مدرس دونوں شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور مدرس میں قرض کی واپسی کی سکت ہی نہیں ہے۔ جو محبت علی ہے اس میں ہمت ہی نہیں کہ وہ قرض کو واپس کرے، کیونکہ ایک تو حکومت نے مدرسے کی گرانٹ عادی کر دی، اس میں جو مدرسہ ہے اس کی گرانٹ عادی کر دی ہے، اس کا جو مدرسہ چلانے کے لیے فنڈ تھا اس کو کم کر دیا، ادا کر دیا ہے۔ دوسرا، 6 ماہ سے مدرس کی تنخواہ بھی بند کر دی ہے، جو استاد ہے پڑھانے والا اس کی تنخواہ بھی بند کر دی ہے۔ اب مدرس صاحب گھر اور مدرسے کو چلائے تو کس طرح، کیسے وہ اپنے گھر کو بھی چلائے گا اور مدرسے کو بھی چلائے گا؟ کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی تو ہے نہیں۔ دونوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے مولوی صاحب شاگردوں کے مقروض ہو گئے ہیں۔ شاگردوں سے انہوں نے قرضہ لیا ہے جس سے وہ مدرسے کو چلا رہے ہیں، اور شاگرد بھی سر ہو گئے ہیں کہ بھائی اب جو قرضہ آپ نے لیا تھا ہم سے وہ واپس دے دیں۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کے بعد اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے تو اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی اس مشکل کو کوشش کی جائے کہ آپ کی اس مشکل کو دور کیا جائے، یا وہ جو بات سمجھ نہیں آئی آپ کو دوبارہ سے سمجھائی جا سکے۔ اس کے تو آپ نے کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس کی مشق میں سے 2 کوسچن لکھنے ہیں۔ ایک تو پہلا، مولوی صاحب قرض کیوں واپس نہ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ مولوی صاحب کس محکمے کے نام درخواست لکھوا رہے ہیں۔ یہ 2 کوسچن آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے مجھے لکھ کے بھیجنا ہے، جو میں چیک کر کے آپ کو واپس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔